والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ نکاح کا پیغام پہنچانے سے پہلے جو سٹیٹس ہیں وہ ہم نے سمجھ لیے، اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی ہم نے سمجھ لیے۔ ایک مسئلہ جو کل بیان کیا گیا تھا وہ تھوڑا ڈاؤٹ فل تھا۔ لڑکی لڑکا آپس میں عمر ہو جانے کی صورت میں بلا جھجک شادی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں نے وضاحت تو کر دی تھی، لیکن مزید وضاحت درکار ہے تو میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بازار میں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت آپ کے سامنے آ گئی، آ کے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ 3 دن ایسا ہوا، پھر آپ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ سے ہو گئی، اور جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ نور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو آپ پھر وہاں سے گزرے تو اس عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں چہرہ پھیرا ہے؟ تو کہنے لگی وہ نور آج نظر نہیں آ رہا جس نور کی میں شیدائی اور دیوانی تھی، چونکہ وہ نور مصطفیٰ تھا۔ بہرحال یہ بات کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے آج کہ شرافت دار گھرانے کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح اپنے آپ ہی اپنے فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنے فیصلوں میں اپنے والدین کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ البتہ بات جو تھی وہ صرف اجازت تک تھی۔ اب بات رہی شرم و حیا اور شرافت کی، تو اس کے اندر یہ بات اہم اور ضروری ہے کہ بندہ والدین کو اس کے اندر انوالو ضرور کرے، والدین شامل ضرور ہوں۔ بھلے اس کے اندر کردار ان کا صرف اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ لڑکے کی پسند کی ہاں میں ہاں ملا کے سرپرستی اپنی کریں اور اپنی سرپرستی میں وہ سارا معاملہ کریں، اتنی ہی ان کی شمولیت بھی ہو تو بھی کافی ہے، لیکن اس سے کم میں گزارا نہیں ہوگا۔ اتنی شمولیت ان کی ضروری ہونی چاہیے اگر والدین ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح کیا تھا، تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حالانکہ سرکار کے ساتھ براہ راست تجارت کرتی تھی، سرکار ان کے مال سے تجارت کرتے تھے اور ان کا غلام سرکار کے ساتھ ہوتا تھا، براہ راست تجارت ان کے مال سے ہو سکتی تھی، نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت سیدہ نے اپنے چچا جناب ورقہ بن نوفل کو درمیان میں ثالث مقرر کیا اور انہوں نے نکاح کی دعوت سرکار کی بارگاہ میں پہنچائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں شریعت میں، والدین کا کردار ہونا شادی کے اندر بہت ضروری ہے۔ لیکن جو بات کل تھی آج بھی وہی ہے کہ بچہ اگر 25 سال کا ہو گیا ہے، 15 سال 14 سال میں وہ بالغ ہوا تھا، اب 11 سال وہ کیا کر رہا ہے؟ 11 سال بلوغ کے بعد اس کو ضرورت ہے شادی کی، اور والد اس کی شادی نہیں کرتا، والدہ اس کی شادی نہیں کر رہی۔ تو اب جو وہ جرائم کرے گا ان جرائم کا گناہ والدین کو برابر ملتا رہے گا، جتنا گناہ اس لڑکے کو ملے گا والدین کو برابر اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اس کے لیے حلال چیز کا حلال معاملہ مہیا نہیں کیا، تو مجرم ہے والدین۔ اسی طرح لڑکی
12-13 سال کی عمر میں بالغ ہوئی اور اب وہ 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں اس کی عمر کو، گھر میں بیٹھی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو ایک بڑا لطیف معاملہ تھا، کل میں نے ذکر کیا کہ کھانے پینے کے بعد جو سب سے زیادہ مجبور کرنے والی چیز ہے وہ خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس پوری کرنے کے لیے حلال طریقہ نہیں دیں گے تو بچے بچیاں ڈیفینیٹلی اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہم بھی بچیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، لیکن وہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، اور گناہ کے ارتکاب کے اندر والدین برابر کے شریک ہیں، جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ان کو بھی ہوگا جو ان کی شادی کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جب یہاں تک آ گیا کہ بندہ اب شادی کے لیے تیار ہے، چاہے تو اپنے لیے لڑکی پسند کر لے، اور اس لڑکی کو براہ راست دیکھنے کی بھی اتنی اجازت ہے، اس کو میں نے کل بھی بڑی واضح کہا تھا کہ یہ لمیٹائز ہے، when the cross your limit violation، جب آپ اپنی لمٹ کو کراس کرو گے تو جرم ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیے مغربی معاشروں میں تو پہلے ریلیشن شپ ہوتی ہے، 2 سال 4 سال نکاح سے پہلے ریلیشن شپ رہتی ہے، اور اس ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر مفتی صاحب بات تو وہ بھی ٹھیک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھ تو لیتے ہیں نا، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ باوجود 2 سال 4 سال کی ریلیشن کے طلاق کی ریشو پورے بر صغیر کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی یورپ کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ طلاق کی ریشو اسلام وداؤٹ اسلام جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں طلاق کی ریشو کئی گنا اسلام یعنی مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور الٹ معاملہ ہے، مسلمان طلاق مرد دیتا ہے، الرجال قوامون علی النساء کے تحت اللہ نے اختیار صرف مرد کو عطا کیا ہے، جبکہ دیگر معاشروں میں طلاقیں عورتیں دیتی ہیں، مرد مطلقہ ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ بہرحال جب یہاں تک معاملہ پہنچا تو پھر پیغام نکاح بھیجنے کے لیے کسی بھی سیانے کا انتخاب کیا جائے، والد کا، والدہ کا، وغیرہ وغیرہ۔ میراثی ہمارے عرف میں ہے نا، نکاح کا پیغام وچولہ دیتا ہے، میراثی، یہ بھی معاملہ درست نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آج تو رشتہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جائیں ان کے پاس تو البم کے البم ہیں، تصویروں کے، لڑکیوں کی تصویروں کے، اور لڑکوں کی تو چلو ہیں ہی ہیں، خیر وہ بھی اتنا اچھا کام تو وہ بھی نہیں ہے، لڑکیوں کی تصویروں کے البم موجود ہیں، اور وہ دکھاتے ہیں، لو جی پسند کرو، الامان والحفیظ۔ جس نے شادی کرنی ہے اس کو صرف اس کی اتنی خصلت دیکھنے کی اجازت ہے جو اس کو شادی پہ راغب کرے، بس نکاح سے پہلے اس کے سوا کسی کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلے میراثی دیکھتا ہے، وچولہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جناب کون دیکھتا ہے؟ جا کے والدین دیکھتے ہیں، بھائی دیکھتے ہیں، کس اور منڈے واسطے کڑی ویکھن جا رہے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ریجیکٹ۔ وجہ کیا ہے؟ تہاڈی کڑی دا نک نہیں صحیح، تہاڈی کڑی دے بل نہیں صحیح، لمکیا بلاں والے لے آنا سی، اودے نال ویاہ کریے۔ کبھی تیری بیٹی کو کوئی آ کے ایسے کہے تو پھر تجھے پتا چلے اس کے اندر کتنی درد دل ہے، اور دل کے اوپر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اور چوٹ لگتی ہے۔ آج ہم کسی کی بچی کو یہ کہتے ہوئے شرم ہی محسوس نہیں کرتے کہ اس کی زبان ٹیڑھی ہے، یا اس کی ناک ٹیڑھی ہے، یا اس کی آنکھیں چھوٹی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ کیا تک ہے اپنی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بھائی جا رہے ہیں، ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کے لیے، اس کا کیا تک ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑکے کا باپ بھی لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے بھی غیر محرم ہے۔ ہمارا رواج اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، اس کو نہیں ڈسکس کر رہا، میں شریعت کو ڈسکس کر رہا۔
ہمارا رواج تو گناہ ہی گناہ ہے، لتھڑا ہوا ہے ہمارا رواج گناہوں کے اندر۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ لڑکے کے باپ کے لیے بھی بہو ہو چکی ہے اس کا بھی پردہ ضروری ہے، بہو ہونے والی ہے اس کا بھی پردہ ضروری ہے۔ ابھی تو نکاح ہوا نہیں، نکاح ہونے کے بعد بھی جو تیرے بیٹے کی بیوی ہے تیرے لیے غیر محرم ہے، اس کا شرعی پردہ لازمی ہے۔ کیا ہم یہاں کہاں ہیں؟ ہم شریعت سے کوسوں دور کھڑے ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہے تو بہن دیکھے، ماں دیکھے، اگر دیکھنا ہی ہے تو لیڈیز جا کے دیکھیں، وہ دیکھ کر پسند ناپسند کا معاملہ، کہیں قد ہے، کہیں خوبصورتی ہے، کہیں جہیز ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوجوہن عن حسنہن، عورت کو دیکھنے کے لیے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تین چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حسن ہے، دوسرا اس کا خاندان ہے، تیسرا اس کی شکل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تینوں سے منع کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوجوہن عن حسنہن، لڑکی کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر کبھی پسند نہ کرو، شادی کے لیے معیار خوبصورتی نہ رکھو، ان قریب ہے کہ اس کی خوبصورتی تجھے ہلاکت میں ڈال دے۔ اور اس ہلاکت کی بڑی تفصیلات ہیں، کتنی کتنی ہلاکتیں ہیں اس خوبصورتی کے اندر۔ پھر سرکار نے فرمایا لا تزوجوہن عن مالہن، عورت کے لیے معیار اس کا مال نہ بناؤ، ان قریب اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ بل تزوجوہن عن دینہن، میرے محبوب نے فرمایا بلکہ ان کے ساتھ شادی ان کے دین کی وجہ سے کرو۔ دیکھنا کیا ہے؟ یہ جو دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، 20 لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ شکل، عقل، سلیقہ، طریقہ، تعلیم، دولت، جہیز۔ آج تو لڑکوں کے ساتھ لوگ لڑکیاں نہیں بیاہتے، لڑکوں کی گاڑیوں اور کوٹھیوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکے نہیں بیائے جاتے بلکہ ان کے جہیز کے سامان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑکی کا دین کتنا ہے، دیندار کتنی ہے، اور یہ بھی لیڈیز جا کے دیکھیں، مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر نکاح کا پیغام دیا جائے، نکاح کا پیغام دینے کے بعد جب دونوں خاندانوں کے اندر یہ معاملہ طے پایا جائے، پھر ایک دعوت کی جائے، اور دعوت میں لڑکے کے لوگ بھی بیٹھیں، لڑکی کے لوگ بھی بیٹھیں، اور لڑکے کو بھی بٹھایا جائے، لڑکی کو بھی بٹھایا جائے۔ نہیں جی اے لعنت ہے ویکھن چوڑ ہے، نکاح تو پہلے کڑی منڈے نو کٹھے نک نہیں لت گئی انہاں دی۔ نہیں میرے بھائی، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ جہاں بے غیرتی ہے وہاں بے غیرتی نظر نہیں آتی، اور جو غیرت مند والی چیز ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کو ہم لعنت تصور کرتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کی دعوت کی جائے، لڑکی اور لڑکے کو اکٹھے بٹھایا جائے، اور بٹھا کر پھر ان کی ملاقات کروائی جائے، تاکہ وہ شرعی دیکھنا جو ہے وہ بھی دیکھا جائے، جو شرعی دیکھنے کی اجازت تھی وہ دیکھا بھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اس مجلس میں کلام کر کے وہ ایک دوسرے کو پرکھ لیں، کیونکہ شادی انہوں نے کرنی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، ان کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے، اور لمٹائز، بس لمٹ سے بعد نہیں، ان کو دکھا کر پھر اس رشتے کو مکمل طور پر طے کیا جائے۔ اور اس کے بعد والا جو معاملہ ہے نکاح مسنونہ والا، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔